عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے رہنمائی کے لیے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ علاقے کے لیے نبی آتے تھے، قوم کے لیے نبی آتے تھے، قبیلوں کے لیے نبی آتے تھے، لیکن سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ساری انسانیت کی ذمہ داری دے کر نبوت کے اس سلسلے کو ہمیشہ کے لیے تکمیل تک پہنچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، اور یہ ہر مسلمان کا عقیدہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں نہ کسی نبی نے آنا ہے نہ کسی رسول نے آنا ہے، نبوت اور رسالت کی تکمیل ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم الشان کے اوائل میں فرما رہے ہیں الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ اگر نبی علیہ السلام کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو پھر اللہ پاک یوں نہ فرماتے بلکہ یوں فرما دیتے کہ الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک ومن بعدک، لیکن اللہ پاک نے یہاں پر آپ کی طرف اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف جو کچھ نازل کیا، جو اس پر ایمان لائیں گے، اس سے یہ نقطہ سمجھ میں آیا کہ نبی علیہ السلام سے پہلے تو نبوت اور رسالت کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن نبی علیہ السلام کے بعد کسی رسول کسی نبی کا آنا ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہے۔ اور رسول کیسا؟ فرمایا وخاتم النبیین، جس پر انبیاء نبیوں کا سلسلہ ہی ختم ہو چکا ہے، نبی بھی ایسا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کے تشریف آوری پر نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان الرسالۃ والنبوہ، رسالت اور نبوت قد انقطعت، یہ سلسلہ ہی منقطع ہو چکا ہے، فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، نہ میرے بعد کسی رسول نے آنا ہے نہ ہی میرے بعد کسی نبی نے آنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء کے مابین مجھے اللہ پاک نے 6 چیزوں میں فوقیت عطا فرمائی، 6 چیزوں میں برتری دی ہے، 6 چیزوں کے اندر اللہ پاک نے مجھے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا پہلی چیز اللہ پاک نے مجھے جوامع الکلم عطا کی ہے۔ نبی علیہ السلام بات مختصر کرتے تھے
لیکن اس بات کے اندر وسعت ہوا کرتی تھی. یا یوں فرما دے کہ جس طریقے سے کوزے کے اندر سمندر کو بند کر دیتے تھے. ایک صحابی آئے, کہا یا رسول اللہ وقت کم ہے, نصیحت کر دیجئے. نصیحت بھی اختصار کے ساتھ, بہت بڑی نصیحت نہ ہو, اختصار معمولی الفاظ میں سمجھا دے. فرمایا لا تغضب, غصہ نہ کرو, غصہ نہ کرو. اتنی نصیحت فرمائی اور اس کو روانہ کر دیا. اب غصہ نہ کرو اگر اس کے تہہ میں چلا جائے, غصہ انسان کا وہ مرض ہے جس کے بے قابو ہونے کی صورت میں بے شمار فواحش کے دروازے کھل جاتے ہیں. انسان کسی کو مارتا ہے غصے کے نتیجے میں, لڑائی کرتا ہے غصے کے نتیجے میں, حسد رکھتا ہے غصے کے نتیجے میں, گالی دیتا ہے غصے کے نتیجے میں, غیبت کرتا ہے غصے کے نتیجے میں, کینہ, بغض, حسد, یہ تمام تر امراض غصے کے اندر ہے. تو جوامع الکلم تھے, اتنی سی بات ارشاد فرماتے تھے, اتنی بڑی وسعت اور مفہوم تفصیل اس میں پڑا ہوتا تھا. دوسری چیز, اللہ پاک نے روب کے ذریعے میری مدد فرمائی. نبی علیہ السلام کا روب 1 مہینہ کے مسافت پر بھی لوگ محسوس کرتے تھے. نبی علیہ السلام کا ایک روب ہوتا تھا, اس روب کے ذریعے بڑے بڑے کفاروں کو دبایا ہے. اور تیسری چیز کہ اللہ پاک نے ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے. اور نمبر 4, اللہ پاک نے مال غنیمت کو میرے اور میری امت کے لیے حلال فرما دیا ہے. نمبر 5, اللہ پاک نے مجھے سارے انسانوں کے لیے پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے. اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. قوم کے لیے اپنا ایک پیغمبر, قبیلے کے لیے اپنا پیغمبر, قریب کے 2-3 علاقے ہوتے تھے, ہر علاقے میں نیا نیا پیغمبر ہو. لیکن نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے سارے انسانیت کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا. اور چھٹی چیز فرمایا وَخُتِمَ بِالنَّبِيُّونَ, اللہ پاک نے انبیاء کا اختتام میرے اوپر کر دیا. میرے بعد کسی نبی نے دنیا میں نہیں آنا ہے. اور پھر نبی علیہ السلام نے ایک مثال سے بات سمجھائی اور فرمایا ایک مثال دے کر کے بات سمجھاؤ. وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے ایک محل تیار کیا, عالیشان, شاندار, خوبصورت. اب لوگ جمع ہو گئے اس عالیشان محل کو دیکھ رہے. اب کتنا عظیم ہے, کتنا خوبصورت ہے, کتنا عالیشان ہے. لوگ ارد گرد چکر لگا رہے ہیں. لیکن چکر لگاتے لگاتے دیکھا کہ ایک جگہ پر ایک اینٹ کی ضرورت ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے اور باقی انبیاء کی مثال یہ محل ہے. اور فرمایا یہ جو اینٹ نظر نہیں آ رہی, یہ اینٹ میرے ذریعے اللہ پاک نے پورا کر دیا ہے. کسر محل ہو چکا ہے. اب نہ کسی اینٹ کو توڑ کر کے نکالا جا سکتا ہے اور نہ کسی اینٹ کو توڑ کر کے اس کی جگہ کسی نئے اینٹ کو لگایا جا سکتا ہے. اللہ پاک نے اختتام فرما دیا ہے. عقیدہ ختم نبوت یہ اتنا اہم مسئلہ ہے, اتنا اہم مسئلہ ہے. ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ ایک گھڑی عقیدہ ختم نبوت کی دفاع کرنا اس آدمی کے لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے. عقیدہ ختم نبوت واحد وہ مسئلہ ہے, واحد وہ مسئلہ کہ جس پر سارے صحابہ متفق ہو گئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میرے بعد 30 جوٹے دجال کذاب پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. لیکن اس بات کو یاد رکھو میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ پکا جھوٹا ہوگا, دجال ہوگا, شیطان اور ابلیس ہوگا. نبی علیہ السلام کے زمانے میں
دو آدمیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. اسود عنسی نبوت کا دعویٰ کیا. نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے, چاہت ظاہر کی, وہ پیغمبر جو جان لیوا دشمن تھے ان کو بھی معاف کر دیا تھا. وحشی حمزہ کا قاتل جس وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لَإِسْلَامَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قَتْلِ أَلْفِ کافر. ایک کافر کا کلمہ پڑھ لینا 1000 کافروں کو قتل کرنے سے میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے. لیکن جس وقت اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا, وہ پیغمبر جنہوں نے جان لیوا دشمنوں کو معاف کیا, چاہت ظاہر کی کوئی ان کو قتل کر دے, جہنم رسید کر دے. ایک صحابی اٹھے فیروز دیلمی, وہ چلے گئے اور جا کر کے ان کا گردن کاٹا اور نبی علیہ السلام کو پیغام پہنچا. خبر ہوئی کہ ان کا گردن جدا کر دیا. نبی علیہ السلام نے شکریہ ادا کیا اور فرمایا فیروز کامیاب ہو گئے, فیروز کامیاب ہو گئے, فیروز کامیاب ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا تھا. نبی علیہ السلام نے اس کے قتل کی چاہت ظاہر فرمائی تھی. مسیلمہ کذاب نبی علیہ السلام کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا, خط بھیجا مسلمانوں کے پیغمبر آپ کے جانے کے بعد نبی میں ہوں گا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسا تو نہیں ہو سکتا. نبی علیہ السلام نے حبیب بن زید کو بھیجا کہ جا کے ان کو دعوت دو کہ اس عقیدے سے ہٹ جاؤ, اسلام لے آؤ, توبہ کر لو, مسلمان بن جاؤ. حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول آئے اور انہوں نے سامنے کھڑے ہو کر کے دعوت دی. کہاں آپ مسلمانوں کے پیغمبر محمد الرسول اللہ پر ایمان رکھتے ہو؟ کہاں ہاں. کہا مجھ پر بھی ایمان لاؤ. کہا آپ کی بات سنائی نہیں دے رہا. کہا اچھا. ایک فوجی سے کہا ان کا ایک ہاتھ کاٹ دو. انہیں ہاتھ کاٹ دیا. کہا آپ کیا کہتے ہو؟ کہا وہ سچے آپ جھوٹے. کہا دوسرا ہاتھ کاٹ دو. کہا آپ کیا کہتے ہو؟ کہا وہ سچے آپ جھوٹے. کہا ایک پاؤں کاٹ دو. اسی طریقے سے کاٹتے چلے گئے اور جسم ادھیڑتا چلا گیا اور موت کے گلے لگا. ام عمارہ ان کی والدہ کو پتہ چلا کہ حبیب بن زید کو اس بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. وہ کہنے لگی لہذا اليوم ارضعتہ, اسی دن کے لیے تو میں نے دودھ پلایا تھا, اسی دن کے لیے تو میں نے جنا تھا کہ وہ آسمانی علم میں خیانت نہیں کرے گا. اور کہا مجھے آج فخر ہے کہ نبی علیہ السلام کے لائی ہوئی شریعت پر اور عقیدہ ختم نبوت کے اوپر آج پہلی شہادت ہو گئی ہے. اور پھر نبی علیہ السلام دنیا سے جا چکے تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا. مسیلمہ کذاب کے خلاف صحابہ کرام ایک لشکر جہاد کے لیے نکل پڑی. 12,000 صحابہ کرام کی جماعت ہے, 12,000. اور مسیلمہ کذاب 60,000 کا لشکر لے کر کے مسلمانوں کے مقابلے میں اترا ہے اور نبوت کا دعویٰ کیا ہے. جھوٹا ہے, خناس ہے, ابلیس ہے, شیطان ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے سربراہی میں 12,000 صحابہ کرام کا لشکر ہے. اور جس وقت آمنا سامنا ہوا تو برا بن مالک سالے مولا ابو حذیفہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اور وہ زخمی ہو گئے, جھنڈا نیچے گر گیا. تو برا بن مالک کھڑے ہو گئے اور جھنڈا اٹھایا اور پھر سب کو مخاطب کیا یا اہل الانصار انا براء بن المالک اما المدینہ فلا مدینہ اما الرحال فلا رحال. اے مدینے والو, پتہ ہے نا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل موقع پر انصار کو آگے رکھتے تھے. انصار آج اپنا جوہر دکھا دو, اپنے بہادری کا مظاہرہ کرو. دیکھا ایک صحابی عقیل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے, ان کے دل میں تیر پیوست ہے اور آگے گھسٹنا شروع کر دیا. عبداللہ بن عمر ان کے دیکھ بھال کر رہے تھے. وہ کہنے لگے وہ جو صحیح سالم ہے ان کو آگے بڑھنے کی تلقین ہو رہی, آپ تو زخمی ہیں.
کہا آواز لگانے والے نے یہ نہیں کہا ہے کہ زخمی پیچھے ہٹے اور صحیح تندرست آگے بڑھے. انصار کی آواز کان میں پڑ رہی، انصار آگے بڑھ جائے، اور پھر وہاں سے آگے پلٹنا شروع کر دیا اور وہ زخم پٹا اور ابلتا ہوا خون باہر آیا، اور اس وقت موت کے سکرات طاری ہوئے اور ایک نعرہ بلند کیا، یا معشر الانصار، یا معشر الانصار. اور پھر کہنے لگے یوم کا یوم بدر، آج بدر کا دن تازہ کر دو، کرتن کا کرت حنین، آج حنین جیسا پلٹنا دکھا دو. اور پھر 5 صحابہ آگے کھڑے ہوئے، برا بن مالک، ابو دجانہ، سہل بن حنیف، قوم بن عجرہ اور عباس بن علی، یہ 5 صحابہ کھڑے ہوئے اور 60,000 کو چیرنا شروع کر دیا. ختم نبوت کے عقیدے پر جہاد ہو رہا ہے. اور پھر 750 قراء صحابہ شہید ہو گئے، 70 بدری صحابہ شہید ہوئے، 1200 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، اور 22,000 مسلمہ کذاب کے لشکری کو جہنم رسید کیا ہے. اور ہمیں اس دن سے یہ پیغام دیا کہ جب کبھی عقیدہ ختم نبوت پر بات ہو تو وہاں پر کچھ ہو یا نہ ہو اپنی جان کے نذرانہ بھی پیش کر دینا، یہ صحابہ کا کام تھا. اور یہ سلسلہ پھر چلتا رہا، ہر دور ہر زمانے میں کسی نہ کسی جوٹے نے دعویٰ کیا ہے. اور ایک مرزا غلام احمد قادیانی بھی تھا جس نے جھوٹا دعویٰ کیا کہ میں بھی، آج بھی اس دور کے اندر بھی اس کے ماننے والے ہیں، پیروکار ہیں. ذرا ان کی زندگی کو تو پڑھے، کیا ایسا شخص بھی نبی ہو سکتا ہے؟ خود والدہ لکھتی ہے کہ جس وقت وہ بچے تھے نیم پاگل تھے، ایک جیب میں گوڑ کی ڈلی ہوتی تھی، ایک جیب کے اندر مٹی کی ڈلی ہوتی تھی، اور کبھی جب پیشاب کرنے جاتا تھا تو مٹی کی ڈلی منہ میں اور گوڑ کی ڈلی سے استنجا کرتا تھا. یہ نبی ہے؟ اور پھر اس کا لڑکپن دیکھو، خود والدہ لکھتی ہے کہ جس وقت یہ لڑکپن میں پہنچا، کپڑے پہناتے تھے ہم کوٹ اور وسکٹ، اور یوں ہوتا تھا کہ قمیص کے بٹن کوٹ میں لگائے ہوئے ہیں، کوٹ کے وسکٹ میں لگائے ہوئے. ایسا آدمی نبوت کا دعویٰ کرے اور پیروکار ہزاروں ہیں، لوگ مان رہے. دین سے دوری اور اس قسم کے لوگوں کو لوگوں نے نبی بنا دیا ہے. اور پھر جو ہے نا تحریکیں چلی، 1953 کے اندر ایک تحریک چلی، اور پھر 1974 میں ایک تحریک چلی، پھر 7 ستمبر کو الحمدللہ ہمارے ملک پاکستان کے قومی عدالت اور قومی اسمبلی نے اس بدبخت کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا، اور اس کے جتنے بھی نام لیوا، جتنے بھی ماننے والے ہیں، ان سب کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا، اور یہ پابندی لگ گئی. آج کے بعد یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، آج کے بعد اپنے عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے. اسلامی تمام اصطلاحات اور تمام شعائر اپنے لیے وہ استعمال نہیں کر سکتے. لیکن آج کا ایک بدبخت وہ کہتا ہے کہ ہم نے کل عام ان کو عبادت کی اجازت دی ہے. کیا یہ اجازت ہونی چاہیے؟ یہ اجازت ہونی چاہیے؟ ہم اعلانیہ اس کو مسترد کر دیتے ہیں، اور آپ سب کھڑے ہونا اس کام کے لیے. اگر کبھی جان کا نذرانہ پیش ہو جائے، اس سے بڑی فخر ہمارے لیے کوئی نہیں ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر جان جائے تو چلی جائے. اللہ پاک مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.